اب آپ نے پیجا صاحب کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے اپنے کھانے میں سادگی، آپ نے اپنے کھانے کے اندر سبزیاں استعمال کرنی ہیں، آپ نے پھل استعمال کرنے ہیں، آپ نے دالیں استعمال کرنی ہیں، آپ نے اجناس استعمال کرنے ہیں کہ جس کے اندر باجرہ ہے، جو ہے، جوار ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ دیکھیں جی، اگر وہ کسی وقت اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا جی جی ہو جی تو میں اگر یہ جسارت کر لوں کہ میں ٹیلی فون پر آپ سے اس کی گفتگو کروا دوں جی کروا دیں۔ تو آپ اپنی زبانی ذرا اس کو کہہ دیں، کیونکہ اپنی طرف سے وہ مکمل صحت یاب ہو کر گھر میں آیا ہوا ہے۔ آپ انہیں یہ بتائیں کہ ان کا شوگر لیول خون کے اندر ہاں جی، ناشتے سے پہلے اگر 100 ہے ہاں جی، تو بڑا اچھا ہے، اچھا، بہت آئیڈیل ہے، لیکن اگر 110 تک ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد وہ اگر 140 تک ہے تو شاندار، اچھا، لیکن اگر وہ 160 تک ہے ہاں، تو ایکسیپٹیبل ہے، اچھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو یہ بتا دیں کہ تمہاری بس یہ رینج ہے اور تم نے اپنا شوگر لیول اس کے درمیان میں رکھنا ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، جو بلڈ پریشر ان کا زیادہ ہوتا ہے ان کو بتا دیں کہ پیجا صاحب آپ کا بلڈ پریشر 115 110 اوپر والا اور نیچے والا 70، بس یہاں تک رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے خوراک زیادہ استعمال کی، آپ نے مرغن غذائیں کھائیں اور آپ نے اپنی شوگر کنٹرول نہ کی، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ کو پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ نہیں، یہ جو آپ نے مرغن والی بات کی ہے تو جی، مرغن تو وہ دیسی کھاتا ہے، وہ اصلی گھی ہو گیا نا۔ نہیں مرغا جو ہوتا ہے، اچھا مرغا، وہ تو خیر بہت اچھی بات ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، لیکن مرغا اتنا کھائیں کہ معدے پر بوجھ نہ پڑے، 1 یا 2 بوٹی بس۔ اچھا، وہ سینہ پورا کھا سکتا ہے؟ امام دین میں چھوٹی بوٹی کی بات کرتا ہوں، نہیں تو جو لیگ پیس ہوتا ہے اس میں تو ہڈی زیادہ ہوتی ہے، بوٹی تو چھوٹی ہوتی ہے۔ تو 1 پیس کھا لیں کافی ہے، نہیں تو مرغے کی ٹانگیں تو 2 ہوتی ہیں۔ تو 1 آپ کھا لیں۔ نہیں، میں اب اس کے گھر تو روٹی کھانے کے لیے جانے سے رہا۔ جب آپ وہاں پہ جائیں ہاں جی، 1 ٹانگ آپ نے کھانی ہے، نہیں وہ مجھے پوچھے گا، دے گا تو میں نے کھانی ہے نا۔ آپ وہاں پہ گئے، ہاں جی، کھانا آ گیا، ہاں جی، مرغا بھی آ گیا، ہاں جی، وہ رکھا ہوا ہے، ہاں جی، سب سے پہلے آپ فوراً 1 ٹانگ اٹھا لیں۔ نہیں تو اگر مرغا کہیں دائیں بائیں کسی ہمسائے کا کینچ کیا ہوا اچھا ہو تو میں تو بلا وجہ راہ جاتے ہی گناہ گار ہو گیا نا جی۔ امام دین وہ تو خیر آپ نے سوچا ہوا ہے نا، ہو نہیں سکتا نہیں، ہے۔ میں تو زندگی اپنے قاعدے قانون کے مطابق گزارتا ہوں۔ پیجا لمحہ جو ہے اس کا کریکٹر اسی طرح مشکوک ہے۔ تو ان کو یہ کہیں کہ تم نے صرف 1 بوٹی کھانی ہے بس۔ وہ دیکھو جی، اس نے پتہ نہیں کس بندے کو بھیج کے کتنی محنت سے وہ مرغا کینچ کروایا ہے، وہ 1 بوٹی پر تو نہیں وہ ہوئے نہیں، گزارا بری کرے۔ بات ہے۔ اور مرغا بھی کس طرح کھانا ہے؟ بائی پاس آپریشن کے بعد امام دین مرغے کو بھاپ میں بنا کے کھانا چاہیے۔ نہ جی، وہ تو دیسی گھیو میں بیٹھ کے تو اپنے گھر والی کو کہتا ہے اس کو نہ لگاؤ، نہ نہ اور نہ وہ کچا جب مرغا ہوتا ہے اس کو بھی فرائی کر کے تو پکواتا ہے۔ نہ نہ نہ، صرف ان سے کہیں کہ وہ مرغے کو بھاپ میں بنائیں اور اس کی بھی 1 بوٹی کھائیں بس۔ دیکھو جی، میں تو اپنا فرض پورا کر دوں گا، میں اس کو ریکویسٹ کر لوں گا اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے۔ پھر جو دالیں ہوتی ہاں ہیں جی، ہاں جو جی، گھر میں بنائی جاتی ہیں، مسور کی، مونگ کی، ماش کی اور بے شمار دالیں ہوتی ہیں اور ان کو تڑکے لگائے جاتے ہیں، وہ جی وہ وہ نہیں، آواز آنی چاہیے۔ وہ نہیں۔ لیں تو پھر ساتھ والے گوانڈی کو کیسے پتہ لگے گا کہ انہوں نے دال کو تڑکا لگایا؟ امام دین دیکھیں، بائی پاس آپریشن کے بعد آپ کی زندگی ایسی ہو کہ آپ اپنے دل کو مزید 40-50 سال تک لے کے چل سکیں، اگر آپ کے جوانی میں بائی پاس ہو گیا ہے تو۔ اور اگر اس کا ہوا ہی 55 سال کی عمر میں ہو تو کم از کم انسان کی زندگی ہوتی ہے، دیکھیں یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے 90 سال رکھے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی 100 سال عمر رکھی ہو، تو اگلے جو 45 سال تو اچھے گزر جائیں گے نا۔
اے اللہ ہی جانتا. ورنہ امام دین کیونکہ اگر دوبارہ یہ پرابلم ہو گیا نا، ہاں جی ایک دفعہ تو بائی پاس ہو چکا ہے، اگر انہوں نے احتیاط نہ کی ہاں جی. اور دوبارہ بائی پاس ہوا ہاں جی. تو اس میں بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں امام دین. ٹھیک ہے، اس کے اندر دل کمزور ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر پھیپھڑوں کے اندر پانی آنے لگتا ہے، پھر اسے غصہ نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب آج میں ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوا. اچھا. ہاں جی، اور سلسلہ یہ دل سے متعلقہ نہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل جو ہے یہ ہر بیماری کا منبع ہے. کیا مطلب دل بیماری کا منبع ہے؟ یعنی ہر صورت میں فیل تو اس سے نہیں ہونا ہوتا ہے. ہاں وہ ایک الگ ایشو ہے. بالکل. دیکھیں نا، میں آپ کی صحبت میں بیٹھ کے اتنا میں لیک فیک ہو گیا ہوں کہ میں بات کبھی غلط نہیں کرتا. نہیں، منبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہر بیماری نکلتی ہے. او جی، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ فیل ہوتا ہے تو ہر بیماری آؤٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ختم ہو جاتی ختم ہو گئی بات. ہاں جی. ٹھیک، چلیں. تو بات یہ ہے کہ جی ایک ہمارے گاؤں میں نئے کرایہ دار آئے. اچھا. انہوں نے کچھ تھوڑی بہت زمین بھی لی ہے کاشتکاری کے لیے، اور اچھا. چھوٹا سا مکان بھی بنایا، وہاں رہنا شروع کر دیا. اچھا. تو ابھی ان کا کوئی واقف نہیں ہے گاؤں میں. جی. لیکن جب ان کا سامان آیا نا جی اس گھر میں، تو میں السلام علیکم پہنچ گیا. میں پہنچ گیا. اچھا. میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا. وہ کہیں گے جی ہاں ہم آپ سے تو واقف ہیں. کہ میں امام دین عرف بھائی پھیرو، جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور پھرتا رہتا ہوں، لوگوں کی آپ کو خدمت بھی کرتا انہوں رہتا نے ہوں. سلام بھیجا ہے. اچھا، وعلیکم وہ السلام. کہہ رہے تھے کہ ہم پولو گراؤنڈ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کا، اچھا. وہ پولا کر کے دیکھتے ہیں جیسے عام پولا کر کے نہیں دیکھتے. اچھا. 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 تو وہ کہنے لگے جی ہم پولا کر کے دیکھتے ہیں، کیا مطلب؟ یہ عام سخت ہوتا ہے تو پولا کر کے پھر چوستے ہیں. ہاں تو دیکھتے تھوڑا ہے اسے. نہیں، وہ دیکھتے تو ہیں نا کہ جی سخت ہے اچھا. تو اچھا. یہ پولا ہو اوکے. سکتا ہے کہ ٹھیک ہے. نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا. تو وہ ان کے گھر میں جو بی بی رہتی تھی نا جی، وہ جو میرے ملنے والے یا گاؤں کے نئے دوست آئے ہیں، جی. 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 وہ کہہ رہے تھے کہ بیگم صاحبہ کو جب سے ہم اس گاؤں میں آئے ہیں جی. وہ کانسٹیپیشن رہتی ہے. کیا کانسٹیپیشن؟ اچھا. انگریزی میں انہوں نے بتایا تھا. اچھا. گڈ. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے. اچھا. تو کہنے لگے کبھی متلی ہوتی رہتی ہے، ہاں 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 ہاں. تو اس کے لیے کوئی سیاح بتائیں. اچھا. تو میں نے کہا کہ جی یہاں کے جو سیانے بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیم حکیم خطرے جان، اچھا. ان کے پاس تو نہ جانا، ہاں ہاں ہاں. کسی مستند ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرنا. شاباش، بہت اچھی بات آپ دیکھی. تو یہ کیا کانسٹیپیشن کیا بیماری ہوتی ہے؟ امام دین قبض ہوتا ہے نا. جی ہاں جی ہاں. اب قبض عمر کتنی ہے ان خاتون کی؟ ان کی عمر دیکھو جی، وہ جو بھائی صاحب ہیں جن کی وہ بیگم ہے، جی. انہوں نے جو عمر اپنی بتائی تھی وہ تو میرے سے کوئی گھنٹہ چھوٹے ہیں. بھئی آپ ہی کی عمر کے ہو گئے نا پھر. جی، تو ان کی بیگم آپ 2 4 5 سال چھوٹی لگا لیں. تو تقریباً کوئی 60-65 کی ہوں گی وہ بھی. ہاں جی، وہ ہوں گی. میری عمر ابھی ذرا کم ہے. اچھا، آپ کی کم ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے. تو بہرحال اب اگر 60 یا 65 سال کی عمر میں قبض ہوتا ہے تو یہ معلوم کریں کہ ان کے کھانے کی عادات کیا ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. وہ قبض ابھی ہوا ہے یا بہت پہلے سے ان کو قبض ہوتا ہے؟ وہ بتا رہے تھے کہ جی اگر وہ انڈا اور ڈبل روٹی کھائیں اچھا. پھر ہو جاتا ہے، اچھا. اور اگر وہ گوشت کھائیں زیادہ. جی. 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 تو میں نے کہا زیادتی تو ہر چیز کی جو ہے وہ غلط ہوتی ہے. دیکھیں امام دین، اگر آپ کی خوراک میں سبزیاں نہیں ہیں، اگر آپ کی خوراک میں اجناس نہیں ہیں، اگر ہم وہ خوراک استعمال نہیں کرتے جس میں فائبر نہ ہو، تو پھر قبض تو ہوگا. آپ ان کو مشورہ دیں کہ ان کو موسم کے پھل کھلائیں. مثال کے طور پر آڑو کھلائیں، بہت اچھا ہے. ہاں جی. جو بھی موسم کے پھل ہوتے ہیں، پھر ان کو موسم کی سبزیاں کھلائیں. پنڈی. بالکل کھلائیں. ہاں جی. بھنڈی ہو گئی، توری ہو گئی، ہاں جی. کدو ہو گئے سارے، وہ لمبا کدو، گھیا کدو، میٹھا کدو. شلغم ہو گئے. شلغم آج کل آگے. وہ میرے خیال میں پچھلے دن مجھے ملا تو تھا، مجھے پوچھنے کا کہاں رہتے ہو تم. کون؟ مجھے بھی شلغم کے منہ والا کہتے تھے نا جی جب میں چھوٹا ہوتا تھا.
اچھا تو وہ شلغم تب سے میرا وقف ہے. اچھا اچھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کو بھی شلغم کہتے تھے. مجھ کو تو کہتے ہی شلغم اچھا ہے. اچھا تو سناؤ کدھر ہوتے ہو آج کل. میں نے پھر اس کو بتایا. میں نے کہا میں بس آنا جانا گاؤں سے شہر، شہر سے پھر گاؤں پھرتا رہتا ہوں بھائی پھرتا پھروں رہتا میں. بھائی پھروں میرا نام پڑ گیا ہے. تو وہ پھر اس طرح کی بات ہوئی میری. تو یہ چیزیں تو میں تو کھاتا ہوں. کھیرا کھانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ہاں جی.